السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج آپ حضرات کے سامنے شراب کی نجاست کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ شراب پینا اسلام کے اندر حرام ہے اور اس کی حرمت قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ تمام امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے کہ شراب حرام ہے۔ شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے اور شراب کا ایک گلاس بھی اور ایک مٹکا بھی حرام ہے۔ اس کی حرمت میں کسی بھی مسلمان کا شک نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہے۔ لیکن کیا شراب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یعنی اگر کسی کپڑے پر، بدن کے کسی حصے پر شراب لگ جائے، عمومی طور پر ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن یہ ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ یہ علمی ایک بات ہے کہ آیا اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یعنی شراب نجس ہے یا نہیں ہے؟ شراب حرام ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ شراب کی حرمت قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ لیکن شراب نجس ہے یا نجس نہیں ہے، اس مسئلے پر میں آپ کے سامنے کچھ علمی باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے حضرات نے اور علماء نے شراب کو ناپاک قرار دیا ہے، اور بہت سارے علماء حضرات نے شراب کو پاک قرار دیا ہے۔ پاک اس معنی میں نہیں ہے کہ حسی طور پر یہ ناپاک نہیں ہے۔ حسی طور پر مطلب سمجھیں کہ پائخانہ پیشاب یہ حسی طور پر ناپاک ہے۔ اگر کسی شخص کے بدن پہ یا کپڑے کے کسی حصے میں لگا ہے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، لیکن شراب حسی طور پر جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے کہ شراب ناپاک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف شراب کے متعلق نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، آستان وغیرہ، والازلام اور فال والے تیر وغیرہ جو ہوتا ہے، الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں ازلام کی، فال نکالنے والی چیزوں کی۔ تو یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یعنی شیطان کے ناپاک عمل میں سے یہ ایک ناپاک شے ہے۔ کیا؟ یہ 4 چیزیں، خمر یعنی شراب، والمیسر یعنی جوا، والانصاب اور بت، آستان وغیرہ، والازلام اور فال والے تیر وغیرہ، یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے یہ دلیل لینا کہ شراب نجس ہے یعنی رجس ہے، ناپاک ہے، اس معنی میں کہ اس کو چھوا جائے تو وہ ناپاک ہے یا بدن کے کسی حصے پر لگا جائے تو وہ ناپاک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس آیت سے یہ معنی مراد لیا جائے گا کہ شراب ناپاک ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میسر یعنی جوا کی الگ الگ چیزیں ہو سکتی ہیں، الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، الگ الگ مشینیں بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں حصی معنی میں لینا پڑے گا کہ یہ بھی ناپاک ہے۔ یعنی کہ کسی شخص نے جوا کے اس پتے کو چھو دیا تو وہ ناپاک ہو گیا، یا اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، گیم ہو سکتے ہیں جو جوا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بت ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ہر عالم، جتنے بھی علماء ہیں، تمام کا اتفاق ہے کہ بت حصی طور پر ناپاک نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو ذکر ہوا ہے۔ جب آپ نے کہا کہ حصی طور پر ناپاک نہیں ہے تو پھر خمر کو صرف کیوں نکالا گیا؟ اس کو بھی حصی معنی میں لینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ الازلام، فال نکالنے والی تیر، یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں فال نکالنے والی ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کے سب ناپاک ہوں گی۔ پھر لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر سورہ مائدہ کی جو یہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس یہ معنوی طور پر بتایا ہے اور اس کی حرمت کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر حسی طور پر شراب کو نجس نہیں قرار دیا گیا ہے، یا کسی بھی شے کو، یہاں پر جو ذکر ہے 4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ حج آیت نمبر 93 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی یہ جو ہے بتوں کی جو گندگی ہے اس سے بچو، ناپاکی سے بچو۔ یہ بتوں کی ناپاکی جو ہے رجسم، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور ہر علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو بت ہے یہ حسی طور پر یہ ناپاک نہیں ہے۔
بلکہ مانوی طور پر ناپاک ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اور اس کی پلیدگی کو اور اس کا جو مانوی طور پر جو یہ نجس ہے اس کو قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ بڑے ائمہ کے متعلق بات کرتے ہیں کہ آیا وہ شراب کو کس معنی میں لیتے ہیں۔ لہٰذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن المعروف ربیعہ الرائی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ اور کبار تابعین کے زمانے کو پایا ہے اور مدینہ میں صاحب فتویٰ تھے۔ اس کے علاوہ لیث بن سعد مصری الفقی مشہور امام ہیں اور کبار ائمہ نے ان کے فضل کو اور ان کے شرف کو کا اعتراف کیا ہے، اور جنہوں نے ان کی تعریف کی ہے ان میں امام مالک اور امام شافعی بھی ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں ائمہ یعنی ربیعہ بن ابی عبد الرحمن الرائی اور اس کے علاوہ لیث بن سعد مصری الفقی، ان دونوں نے شراب کو پاک قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اسماعیل بن یحییٰ مزنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں اور مجتہد امام ہیں، انہوں نے بھی شراب کو حسی طور پر پاک قرار دیا ہے، یعنی مانوی طور پر ناپاک سبھی سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ متاخرین میں بہت زیادہ علماء کی تعداد ہے جو شراب کو پاک سمجھتے ہیں، ناپاک نہیں سمجھتے، یعنی حسی طور پر، اور اس کا پینا حرام قرار دیا ہے، یہ اجماعی فیصلہ ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ علمی اور تحقیقی جو بحث تھی اس مسئلے میں کہ شراب حرام ہے، شراب نجس ہے یا نجس نہیں ہے، آپ کے سمجھ میں آگے ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک اسی طرح کے علمی اور تحقیقی کلام کے ساتھ، تحقیقی بات کے ساتھ کسی اور مسئلے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔